ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہے وہ ہمیں طاہرہ جبی صاحبہ نے کراچی کمپنی اسلام آباد سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں ایک اسکول میں آیا ہوں. حال ہی میں میرے شوہر کا حاضر سروس انتقال ہوا ہے. 2 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں. بڑی بیٹی کو اپنے ابا کی جگہ پر نوکر رکھ لیا گیا ہے. ہم سرکاری گھر میں رہائش پذیر ہیں. کچھ بے رحم لوگوں نے مکان کے الاٹمنٹ کی درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں. ہم 3 خواتین ہیں. اس بات سے پریشان ہوں کہ اگر کسی اثر و رسوخ والے نے سفارش کروا کر مکان لے لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی دعا یا ورد بتا دیں کہ جس کے پڑھنے سے ہمارا رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. ہماری بیٹی نے جو بھی سوال کیا وہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ گھر ان کے پاس موجود ہے. سرکاری مکان جو ان کو الاٹ ہوا ہے تو اس کے شوہر کو ملا. پھر اس کی جگہ جب بیٹی کو اکاموڈیٹ کیا گیا تو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ اس کو بیٹی کو مل گیا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں جو ہے وہ 22 گریڈ کا ہے، 22ویں کا ہے، 21ویں کا ہے، بڑی پوسٹ ہے، اس حساب سے پھر الاٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن کمپنسیٹری جو جاب وہ دیتے ہیں وہ عام طور پہ جو ہے اس لیول وہ اس لیول کے نہیں ہوتی. وہ عام طور پہ وہ نان گیسٹڈ ہوتی ہے، مطلب کہ کلریکل ٹائپ یا چھوٹا موٹا جو مینجمنٹ کا ہے، اسٹینو ٹائپ اسسٹنٹ وغیرہ جو ہے. اب اس کا جو رینک ہے اس رینک کے مطابق اس کا جو ہے وہ ای یا ایف یا اس ٹائپ کا وہ اکاموڈیشن نہیں بنتی. تو وہ اے ٹائپ یا بی ٹائپ یا سی ٹائپ یا زیادہ زیادہ ڈی ٹائپ تک جو ہے نا. تو یہ کہ ٹیکنیکل ایشو جو ہے تو کیونکہ اس ناگہانی موت کی وجہ سے جو ڈیورنگ سروس ہو جاتی ہے تو سب کی سمپتیز ہمدردیاں سارے اداروں کی بھی، عدالتوں کی بھی اور پلس اس محکمے کی بھی ہمیشہ بیوہ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بالخصوص بیٹیاں ان کی. تو میرے خیال وہ ایک احتیاطاً درخواست جو ہے وہ فلوٹ کر دے، تو محتسب کو بھی بھیج دے، پریزیڈنٹ کو بھی، پرائم منسٹر کو، اپنے محکمے کے جو سیکٹری وغیرہ ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے یہ مسئلہ نہیں بنے گا. لیکن اگر پھر بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی شدید قسم کی، یعنی اگر وہ چھوٹے رینک کا دیں گے بھی تو وہ پہلے وہ اس کو دے کر پھر وہ خالی کروائیں گے. تو پڑھائی بھی ہے اس کے لیے. اگر کوئی ایسا دشمن ہے کوئی ہمیں خام خواہ پیچھے چڑھ گیا ہے اور انسان کا امن و سکون کو برباد کر رہے ہیں اور اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے عہدے کے در پہ ہے، تو اس کے لیے پھر بزرگوں نے بڑا پڑھائی بتائی ہے. سب سے پہلے تو حضرت ایوب علیہ السلام والی جو دعا ہے وہ کثرت سے پڑھی جائے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. بے شک میں اپنے غم و دکھوں کی فریاد اللہ سے کرتی ہوں یا اللہ سے کرتا ہوں. تو کوئی بھی وظیفہ پڑھے تو اول آخر جو ہے دروشی پڑھا جائے، اور اس کی جو وذکر اللہ کثیر اللہ اللہ کو تفلحون، اللہ نے فرمایا کہ فلاح کے لیے ذکر کثیر ضروری ہے. تو ذکر کثیر کی جو کم از کم تعداد ہے وہ 300 ہوتی ہے. تو 300 دفعہ جیسا جو ہے وہ تیسرا کلمہ جو ہے صلاۃ و تسبیح میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے. کوئی درود شریف ہے یا کوئی عمل ہے تو وہ پھر ذکر کثیر بنتے ہیں. پھر لعلکم تفلحون. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا اگر اس سے بھی زیادہ کوئی بد نصیب ہو تو پھر جو ہے اللہم اکفنا شرہم بما شئت. اے اللہ میری کفالت کرو، میری مدد کرو ان کے شر سے جس طرح کا جی چاہتا ہے. یہ ایک لحاظ سے تھوڑی سی سخت اور بد دعا کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن بعض کا انسان اتنا زردہ ہو جاتا ہے کہ تنگ آمد بجانگ آمد والی بات ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ ٹھوٹا لے کے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.